أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں نہیں داخل ہوگا، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے بھی آگاہ ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا؟ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کذالک قال، اسی طرح کہا اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور عاطف پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا
انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ یوں ہی بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے واقعات و حالات کا بیان سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے۔ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ نڈر اور بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلاوطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں سفر کر رہے تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، کہ اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ نمبر 3، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمان پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرما دے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ نمبر 4، جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہو کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ: اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے
فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے، اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ: وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بدیع کے معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب فیصلہ فرماتا ہے۔ فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں میں فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ: اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام اور ملائکہ کے برابر سمجھ لیا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد ہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کیجیے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کر سکے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہ ہوگا، کیونکہ وہ
کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کو ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھا جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توحید شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ان ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے، آہستہ آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لیں۔ اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کریں۔ جہاں تک ممکن ہو تو قرآن پاک کو خوش ارحانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ان باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائیں۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس باری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے حضر نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6،
قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہو۔